السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی اچھی مزیدار کہانی، اتنی اچھی کہ جس کو سن کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ پہلے آپ ہمارے پیج لائک کر لیجئے اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن سے اپنے لیے نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیجئے۔ ہاں تو بچوں، ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا تھا ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے، اور انہوں نے ایک بہت بڑے بت خانے میں گھس کر تمام بتوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ جو ان کے ملک کا سب سے بڑا بت خانہ تھا، اس میں گھس کر انہوں نے سارے بت توڑ پھوڑ ڈالے تھے۔ تو بچوں، پھر جب ان لوگ واپس آئے تھے اور ان کو یہ پتہ چلا تھا کہ یہ کام ابراہیم کا ہے، تو سب لوگوں کو بہت غصہ آیا، کیونکہ بتوں سے تو سبھی محبت کرتے تھے اور بادشاہ جو تھا وہ تو بہت ہی زیادہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا تو وہ بھی، اس کا نام طارق تھا، اور وہ بھی جو ہے بت بنایا کرتا تھا۔ تو ان لوگوں نے یہ سوچا، غصے میں فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو کوئی ایسی سزا دی جائے، اتنی سخت خوفناک سزا ہو کہ جس کو دیکھ کر سب لوگ بھی ڈر جائیں، اور آئندہ پھر کسی کو ہمت بھی نہ ہو بتوں کے ذرا سی بھی خلاف کچھ بولنے کی۔ ٹھیک ہے بچوں، پھر یہ ہوا کہ انہوں نے سوچ بچار کر کے فیصلہ کیا کہ ایک بہت بڑا سارا آگ کا الاؤ تیار کریں۔ الاؤ کہتے ہیں جس میں آگ جلتی ہے نا، لکڑیاں جمع کر کے اور ان سے آگ جلائی جاتی ہے، اس کو الاؤ کہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا بہت بڑا الاؤ تیار کرو آگ کا، اور اس کے اندر ابراہیم کو پھینک دو تاکہ یہ جل جائے اور ختم ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے خوب لکڑیاں جمع کی، اتنے دنوں تک لکڑیاں اکٹھا کرتے رہے اور خوب اونچے انہوں نے گٹھے ہر طرف لگا دیے۔ اس کے بعد اس کے اندر انہوں نے آگ جلائی، اور جب آگ جلی تو خوب دنوں تک اس کو ہوا دیتے رہے، آگ جلاتے رہے، خوب تیز ہو گئی، اتنی تیز ہو گئی آگ، اونچی اس کے شعلے، لگتا تھا کہ آسمان تک جا رہے ہیں۔ اوف اللہ، جو بھی دیکھے اس کا تو ڈر کے مارے دم نکل جائے۔ ایک چھوٹی سی چڑیا تھی، اس نے چوں چوں چوں، اس نے کہا اللہ دیکھو اتنے پیارے اللہ کے بندے کو یہ لوگ ظلم کے ذریعے مار ڈالنا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ آگ جلائی ہے کہ اس میں اس کو ڈال دیں گے، چلو ہم پانی لے کر ڈالتے ہیں۔ چڑے نے کہا کہ پانی سے کون سا آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا نہیں، آگ تو بھلے بجھے نہ بجھے، لیکن یہ تو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ ہم ظلم سے نفرت کرتے ہیں اور ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا نام جو ہے آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے۔ تو اس نے اپنی چونچ میں لا کر پانی ڈالا اس آگ پہ، اور بیچاری کو اس آگ کی اتنی گرمی لگ رہی تھی، اتنی مشکل سے بھاگی، حالانکہ وہ اتنی اونچی اڑ رہی تھی۔ تو بچوں، اتنی اونچی وہ آگ لگی ہوئی تھی۔ اب یہ ہوا کہ جب اتنی بڑی آگ ہو گئی، اس کے نزدیک تو کوئی آدمی جا ہی نہیں سکتا۔ اب بھیا یہ مسئلہ پڑا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں کیسے؟ تو پھر انہوں نے ایک اور اونچی ساری بلڈنگ بنائی، اور اس کی چھت پہ سے کھڑے ہو کے انہوں نے ایک جھولا لگایا، اور پھر اس جھولے میں رکھ کر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زور سے دھکا دیا جائے گا، اور وہ جا کے آگ کے بیچ میں گریں گے، کیونکہ کوئی آدمی یا کچھ لوگ مل کر جا نہیں سکتے تھے آگ میں ڈالنے، اتنی تیز آگ تھی۔ اب بادشاہ کہاں سے دیکھے؟ بادشاہ نے دور اپنے محل کی چھت کے اوپر اور اونچا کروایا، اور اس نے جا کے وہاں سے کھڑا ہو کر دیکھنے لگا، اور دل میں، اپنے ظلم بھرے دل میں مزے لینے لگا کہ ابھی ابراہیم اس میں گرے گا، جل جائے گا، مر جائے گا، تب اسے پتہ چلے گا کہ کیا انجام ہوتا ہے بتوں کو وہ ذرا بھی نقصان پہنچانے کا۔ اور سارے لوگ بھی جو تھے وہ بھی اسی لیے کھڑے ہوئے تھے تماشا دیکھنے، دور دور۔
پھر بچوں ہوا کیا، جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جھولے میں رکھا اور وہاں سے دھکا دیا کہ وہ جا کر آگ میں گریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل فوراً جاؤ، دیکھو میرے دوست کو وہ آگ میں پھینکنا چاہتے ہیں، اس کو سنبھال لو، وہ گرے بھی نہیں، اس کو چوٹ بھی نہ لگے۔ تو بچوں دیکھا آپ نے، وہ لوگ تو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ بڑا ایسا کام کریں کہ وہ ان کو جلا کر مار دیں، لیکن دنیا ان کی تو نہیں ہے نا، وہ تھوڑی یہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے کوشش تو کر لی، مگر دنیا کس کی؟ دنیا تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں اس کام کو روک دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بس ایک فرشتے کو بھیجا، اور اس نے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنبھال لیا، گود میں لے لیا کہ وہ آگ میں گرنے نہ پائیں۔ اور وہ اتنی 1 مہینے سے کوشش کر رہے تھے، آگ جلا رہے تھے، اور پھر اس کے اندر پھینکنے کی کوشش، تو ان کی کوشش ناکام ہو گئی۔ پھر اور اس کے علاوہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھی حکم دیا کہ جا کے میرے دوست کو بھی لو، اور پھر اس کے بعد آگ کو حکم دیا کہ آگ تو بھی ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم کو آرام پہنچا، سلامتی بن جا اس کے لیے، یعنی کہ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ وہ سردی سے ٹھٹر جائے، بلکہ بالکل ایسا کہ اس کو آرام مل جائے، ہے نا۔ سلامتی کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچے، وہ بالکل صحیح سلامت رہے۔ تو یہ ہوا، آگ کو تو پتہ تھا کہ کیا کرنا ہے، آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی جیسے مزے کا کوئی باغ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہ بٹھا دیا آرام سے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام مزے سے ہنس رہے ہیں آگ میں بیٹھے ہوئے، اور دور دور سے جب بادشاہ نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، ارے آگ جل رہی تھی، اس کو تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، یہ تو ہنس رہا ہے، اور یہ تو باغ کی طرح بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو بہت ہی ہے۔ جب بچوں یہ دیکھا تو وہ حیران ہو گئے، اور وہ اتنے غصے میں آئے، پچھتائے، لیکن ہو کیا سکتا تھا؟ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا نا، ان کا تو چلتا نہیں تھا کچھ زور، اللہ کا زور چلتا تھا۔ اللہ نے اپنے دوست کو بچا لیا، آگ کو اس کے لیے باغ بنا دیا۔ اس طرح جو ہے بادشاہ کی چال بیکار گئی، نمرود بادشاہ ناکام ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ہمیشہ حفاظت فرماتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو بچا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، آئندہ ہم آپ کے لیے ایک اور اچھی سی کہانی لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔